الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ہر قسم کی بڑائی اور خوبی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک و مولا ہے، اور درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. عزیزان گرامی اور دینی ملی بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین دیا ہے، مذہب اسلام عطا فرمایا ہے، وہ بہت بہترین اور صاف ستھرا دین ہے. اس دین کی تعلیمات نہایت ہی پاکیزہ اور صاف ستھری ہیں. اس دین میں خورد و نوش کی جو تعلیمات ہیں وہ پاکیزہ ہیں، اخلاقی تعلیمات ہیں وہ پاکیزہ ہیں، تجارتی اور معاملاتی اصول ہیں وہ پاکیزہ ہیں. پورا کا پورا دین اسلام پاکیزہ اصول پر مبنی ہے. دوسری طرف اسلام ہمیں بری چیزوں سے روکتا ہے، بے حیائی سے روکتا ہے، گندی باتوں سے روکتا ہے، منکر چیزوں سے روکتا ہے. بے حیائی والی باتوں میں ایک سب سے بڑی بے حیائی کی بات زناکاری ہے. آج اسی کے تعلق سے بات ہوگی کہ وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سے دوائی اور محرکات ہیں جن کی بنیاد پر آدمی زنا میں واقع ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ اسراء آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، بے شک زناکاری، بے حیائی یہ فحش چیز ہے. یہ زنا کا راستہ بے حیائی کا راستہ ہے، برا راستہ ہے. تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کی نظر میں زنا بہت بدترین گناہ ہے. اللہ ہمیں اس کے قریب جانے سے بھی روکتا ہے. زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کا مطلب یہ ہے کہ ہر اس کام سے، ہر اس بری بات سے، گندی بات سے، گندے کاموں سے بچو جس کی وجہ سے آدمی زنا میں واقع ہو سکتا ہے. جس عمل اور جس کام کی بنیاد پر آدمی زنا میں واقع ہو سکتا ہے، ان تمام عملوں سے اللہ رب العالمین نے باز رہنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ یہ زنا بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بے حیائی کا جو بھی کام ہے اور برائی کا جو بھی کام ہے وہ سارا کام زناکاری تک پہنچاتا ہے. زنا بدترین اور سنگین گناہ ہے. اگر شادی شدہ مرد سے یا عورت سے زنا ہو جائے تو اسے پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا ہے، کیونکہ اس نے بہت بڑا اور سنگین جرم کیا ہے. اللہ کو بے حد ناپسند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تلوار موجود تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زانی اور زانیہ کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا ہے. تلوار موجود ہے لیکن قتل کرنے کا حکم نہیں دیا ہے. کیا کہا ہے؟ کمر بھر گڈھا کھود کر اسے گڈھے میں ڈال دو اور پتھر سے مار مار کر اسے ہلاک کرو، تاکہ جس طریقے سے اس کے جسم نے زنا سے لذت اور فائدہ اٹھایا ہے، اسی طریقے سے پتھر کی مار سے اس کے پورے بدن کو چوٹ پہنچے. بہت سنگین جرم ہے. تلوار موجود ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
سنگسار کرنے کا حکم دیا، پتھروں سے مار مار کر اس وقت تک مارنا ہے جب تک اس کے بدن سے روح نہ نکل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے بتایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جبکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے، اس کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ۔ آپ سے سوال ہوا اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا بچے کا قتل کرنا، اس ڈر سے کہ کہیں یہ روزی روٹی نہ کھائے گا، کہیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے نہ کھائے گا، ہماری روزی روٹی کو نقصان پہنچائے گا، اس ڈر سے اپنے بچے کا قتل کرنا یہ بدترین گناہ ہے، جیسا کہ آج کل بہت ہو رہا ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچے کو مار دیا جاتا ہے، بچہ پیدا بھی نہیں دیا جاتا، ماں کے پیٹ ہی میں بچے کو مار دیا جاتا ہے کہ یہ بچہ جب آئے گا خرچہ بڑھائے گا اور ہمیں نقصان پہنچائے گا، ہمارے پیسے کو برباد اور ضائع کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو، یہ بدترین گناہ ہے۔ حدیث سے معلوم ہوا کہ شرک اور قتل کے بعد سب سے بڑا سنگین گناہ زنا کاری ہے۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا ہے سورۃ الفرقان کے اندر، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القیامہ ويخلد فیہ مہانا، کہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو نہیں پکارتے ہیں اور کسی نفس کو بیجا قتل نہیں کرتے ہیں، ولا یزنون، اللہ نے تین باتوں کو بتایا، اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارتے ہیں اور کسی نفس کا بغیر حق کے قتل نہیں کرتے ہیں اور زنا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے تین چیزوں کا ذکر کیا ہے جس بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا ہے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، یعنی جو ان باتوں کو نہیں مانے گا اللہ کے یہاں اس کے لیے سخت عذاب ہے، اس کے اوپر سخت وبال ہوگا، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت میں اس کو دوہرا عذاب دیا جائے گا، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہے گا، عذاب پاتا رہے گا۔ تو زنا کی بہت بڑی سنگینی ہے، زنا کاری جب عام ہو جائے تو سمجھ لیں قیامت آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جائے، فحش کاری اور زنا کاری عام ہو جائے تو اس قوم پر بیماری آتی ہے طاعون کی شکل میں، اور ایسی بیماری اللہ اس قوم میں بھیجتا ہے کہ اس سے پہلے وہ بیماری کبھی نہیں آئی ہوتی ہے۔ اور آج دیکھ لیں کرونا وائرس ایک مرض ہے، ایک بیماری ہے، آج سے پہلے یہ بیماری کسی نے نہیں دیکھی تھی نہ سنی تھی، لیکن دنیا والے 2 سال سے زیادہ اس بیماری سے تکلیف محسوس کر رہے ہیں۔ ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طریقے سے دنیا میں زنا کاری عام ہو گئی ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کے لیے عذاب بھیج دیا، ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے اس عذاب کو ہٹا لے، اور جو لوگ گناہ میں، برائی میں اور بے حیائی میں لت پت ہیں اللہ ان کو سمجھ دے اور بے حیائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ عزیز دوستو، اللہ رب العالمین نے ہمیں نہ صرف زنا کاری سے منع کیا ہے، بے حیائی سے منع کیا ہے، بلکہ بے حیائی کے قریب جانے سے بھی منع کیا ہے، یعنی ان تمام عملوں سے اللہ منع کرتا ہے جو عمل زنا کاری تک لے جائے، زنا میں ہمیں ملوث کر دے، اس تمام عمل سے اللہ تعالیٰ نے رکنے اور اس سے دور ہو جانے کا ہمیں حکم دیا ہے، کیونکہ یہ بے حیائی ہے اور یہ بدترین راستہ ہے۔ آپ کے سامنے مختصر طور پر ان اسباب کو، ان عوامل کو ذکر کرنے کی کوشش کروں گا جس کی بنیاد پر آدمی زنا میں واقع ہو سکتا ہے۔ بہت ساری وجوہات ہیں، بہت سارے اسباب ہیں، ان سارے اسباب کو مختصر وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن چند اہم مرکزی اسباب کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا
تاکہ ہم زنا کی سنگینی کو سمجھ سکیں اور اس سے بچنے کی کوشش کر سکیں۔ چنانچہ زنا تک پہنچانے والے اعمال میں سے، زنا میں ملوث کرانے والے اعمال میں سے سب سے خطرناک اور سنگین کام آنکھوں سے غلط کام دیکھنا ہے۔ یہ نظر بازی، نظر سے غلط چیز دیکھنا ہے، اجنبی عورت کو دیکھنا ہے، گندی تصویر کو دیکھنا ہے۔ یہ نظر بہت بڑا خطرناک سنگین جرم ہے، اسے گناہ دیکھنا۔ زناکاری کا یہ پہلا مقدمہ ہے، اسی مقدمے کی بنیاد پر آدمی زناکاری میں ملوث ہو جاتا ہے۔ آنکھوں سے دیکھتا ہے، دل سے سوچتا ہے، ہاتھ سے اور پیر سے اور شرمگاہ سے اس عمل کو انجام دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اسٹارٹ ہوتا ہے زناکاری کا کام نظر سے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر سب سے پہلے مردوں کو اپنی نظر نیچے کرنے کا حکم دیا ہے۔ مردوں کو اپنی نظریں نیچی کریں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی آپ مردوں کو حکم دیں کہ اپنی نظروں کو نیچی کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اے نبی آپ عورتوں کو حکم دیں کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی کریں۔ یہ نظر ہی بڑا وسیلہ اور بڑا سبب ہے کہ اس نظر سے جب ہم غلط چیز دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں گندے خیالات ہمارے دل میں آتے ہیں، ہمارے دماغ میں آتے ہیں، پھر گندے کاموں کو انجام دینے کے لیے انسان کوشش کرتا ہے اور گندا کام انجام دے لیتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں صحیح مسلم کی حدیث ہے 2657 نمبر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آنکھوں کا زنا گناہ کو دیکھنا ہے، غلط چیز کو دیکھنا ہے، اور کانوں کا زنا غلط چیزوں کو سننا ہے، زبان کا زنا اس زبان سے گندی بات بولنا ہے، ہاتھ کا زنا اس ہاتھ سے زنا کرنا، گناہ کا کام کرنا ہے، پیر کا زنا اس پیر سے زناکاری کی طرف چل کر جانا ہے، اور شرمگاہ اور دل جو ہے اس کی پلاننگ کرتا ہے، گناہ کی خواہش کرتا ہے، اور شرمگاہ زنا کو انجام دے دیتی ہے۔ کام اسٹارٹ کدھر سے ہوا؟ آنکھ سے اسٹارٹ ہو رہا۔ آنکھ کا زنا ہے غلط چیز کو دیکھنا۔ اگر ہم اپنی نظروں کو نیچی کر لیتے ہیں، جھکا لیتے ہیں، گندی چیز کو نہیں دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں گندے خیالات پیدا نہیں ہوں گے، ہم گندے کاموں کی پلاننگ نہیں کریں گے، گندے کام کو کرنے کے لیے سوچیں گے نہیں، جو چیز ہم سوچیں گے نہیں وہ کام ہم کریں گے بھی نہیں۔ تو آنکھوں کی حفاظت ہونی چاہیے۔ مرد آنکھوں کی حفاظت کرے، عورتیں آنکھوں کی حفاظت کریں، مرد اپنی نظروں کو نیچی کرے، عورتیں اپنی نظروں کو نیچی کریں۔ جب مرد اور عورت اپنی نظروں کو نیچی کر لیں گے، گندی چیزوں کو نہیں دیکھیں گے، تو گندے کام سے حتیٰ کہ زناکاری سے اور بے حیائی سے بچ سکیں گے۔ یہ پہلا سبب تھا، پہلا کام تھا جس سے انسان زناکاری میں ملوث ہو جاتا ہے اور ہو سکتا ہے۔ دوسرا کام جس سے انسان زناکاری تک پہنچ سکتا ہے، زناکاری میں واقع ہو سکتا ہے، وہ ہے عورتوں کا گھر سے بلا ضرورت نکلنا، بے پردہ نکلنا، سج دھج کر نکلنا، خوشبو لگا کر نکلنا، عوریاں لباس لگا کر نکلنا۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں کو لازم پکڑو۔ عورتیں باہر نکلنے کے لیے نہیں ہیں، عورتوں کا کام ہے گھر سنبھالنا، بچوں کی اچھی پرورش کرنا، گھر کی، شوہر کے مال کی، شوہر کے سامان کی، شوہر کے گھر کی حفاظت کرنا۔ عورت اپنے گھروں کو لازم پکڑے، ضرورت ہو تو باہر نکلے، اور جب عورت گھر سے ضرورت کے تحت باہر نکلے تو اسلام نے حکم دیا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر جلباب کو، لباس کو، ایسی چادر کو لٹکا کر گھر سے نکلا کرو جس چادر سے تمہارا پورا بدن ڈھک جائے، تمہارے چہرے ڈھک جائے۔ عورتیں اپنے گھر سے بلا حجاب نہیں نکلیں گی، بغیر برقعے کے، بغیر پردے کے نہیں نکلیں گی، حجاب لگا کر، پردہ لگا کر، لباس لگا کر نکلیں گی،
اور نظریں نیچے کرتی ہوئی راستے کے کنارے سے چلتی رہیں گی اور خوشبو کا استعمال نہیں کریں گے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک عورت مسلمان ہی کیوں نہ ہو، جب گھر سے نکلتی ہے تو لباس تو جانے دیجئے، اتنا چھوٹا کپڑا جس سے بدن نہیں ڈھکتا ہے، خد و خال واضح ہوتے ہیں، بدن نمایاں ہوتا ہے، سج دھج کر نکلتی ہیں، زینت کا اظہار کرتی ہیں، خوشبو لگاتی ہیں اور جھنکار اور آواز کے ساتھ نکلتی ہیں۔ یہ سارے راستے بے حیائی کے ہیں۔ اس سے شیطان عورتوں کو اچک لیتا ہے، عورت کے دل کے اندر غلط خیالات ڈالتا ہے، پھر جو لوگ بھی اس عورت کو دیکھتے ہیں وہ سب بھی فتنے میں اور گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایسی عورت مسلمان نہیں ہو سکتی ہے جو سج کر نکلے، عریاں لباس لگا کر نکلے، خوشبو لگا کر نکلے، جو تن بدن کو ڈھانکنے کے بجائے اس کو ظاہر کر کے نکلے، اپنی زینت کو غیر مردوں پر ظاہر کرتے ہوئے گھر سے نکلے، ایسی عورت مسلمان نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ جہنمی عورت کی صفت اور کیفیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں بیان کیا ہے، 2128 نمبر کی حدیث ہے۔ جہنمی عورت کی صفات رسول اللہ نے بتائی، نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات۔ جہنمی عورت کی نشانی یہ ہے، کپڑے تو پہنیں گی لیکن بدن نہیں ڈھکے گا، بدن نمایاں ہوگا، اس کے اعضائے سطر نمایاں ہوں گے، اس کے خد و خال واضح ہوں گے، کپڑا جسم پر ہوگا مگر برائے نام ہوگا، لباس ہوگا مگر نام کا ہوگا، لباس پہنے ہوگی مگر اس سے بدن اور تن نہیں ڈھکے گا، اس سے پردہ مقصود نہیں ہوگا، اس سے اپنے آپ کو مزید خوبصورت دکھانا ہوگا، لوگوں کو للچانا ہوگا۔ وہ مردوں کو مائل کرنے والی ہوں گی، اپنے لباس سے، اپنے بدن سے، اپنی چال سے، اپنی ادا سے اور اپنی خوبصورتی سے، اپنی زینت سے مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی۔ اور آگے فرمایا مائلات، وہ بھی مائل ہونے والی ہوں گی مردوں کی طرف۔ یہ جہنمی عورت کی نشانی ہے کہ جب گھر سے نکلے تو بدن پر لباس نہ ہو، لباس ہو مگر بدن ظاہر ہو، عورت کا حسن ظاہر ہوتا ہو، اس کی خوبصورتی واضح ہوتی ہو، اس کا انگ انگ واضح ہوتا ہو۔ اسلام کی ایک تعلیم سے آپ اندازہ لگائیں کہ عورت کو گھر سے کتنے پردے اور کتنے اہتمام کے ساتھ گھر سے نکلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ تم جب گھر سے نکلو تو اپنے پیر زمین پر پٹک پٹک کر نہ نکلو۔ اگر پیروں میں پازیب ہو تو پازیب کی جھنکار، اس کی آواز غیر مردوں کو سنائی دے۔ جب اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پیر پٹک کر اور آواز کے ساتھ نکلنے سے منع کیا ہے کہ آواز پازیب خوبصورتی ہے، پیر بھی عورتوں کی خوبصورتی ہے، یہ دونوں چیز ڈھکی ہوئی ہے، صرف پیر پٹکنے سے پازیب کی آواز باہر نکل سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے۔ تو جو خوبصورت اس کو عورت کیسے ظاہر کرے گی؟ غیر مردوں پر۔ جو خوبصورتی ہے اس کو چھپانے کا حکم تو ہے ہی، اس کی آواز بھی باہر کرنے سے اللہ منع کرتا ہے۔ پھر عورتوں کو کس قدر اہتمام اور پردے کے ساتھ گھر سے نکلنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں زمانہ فتنے کا ہے، قدم قدم پر شیطان ہے، اوباش لوگ ہیں، دین کے لٹیرے ہیں اور فتنے ہیں۔ عورتوں کو، مردوں کو، سب کو احتیاط کے ساتھ گھر سے نکلنا چاہیے۔ بطور خاص عورت بڑا فتنہ ہے۔ عورت جب گھر سے نکلے سادہ لباس لگا کر نکلے، پردے میں ہو، لباس بھی اگر برقع ہو یا نقاب ہو وہ بھی ایسی شکل کا نہ ہو کہ آدمی دیکھے تو اس کی طرف مائل ہو، سادہ ہو، سپاٹ ہو، جس کی طرف لوگ للچائی نظر سے نہ دیکھیں۔ لیکن آج ہوتا ہے کہ برقع کے نام پر بھی فتنہ، ایسے ایسے برقع اور ایسے ایسے نقاب لگائے جاتے ہیں جس سے پردہ مقصود نہیں ہوتا ہے، جس سے حجاب کم، خوبصورتی کا اظہار زیادہ مقصود ہوتا ہے، تو وہ پردہ نہیں۔ اللہ نیتوں کو جانتا ہے، اپنی نیتوں کی اصلاح کرنی چاہیے کہ عورت کس نظر سے، کس نیت سے پردہ استعمال کر رہی، اپنی نیت کی اصلاح ہونی چاہیے۔ تو عورت جب گھر سے نکلتی ہے، بغیر محرم کے نکلتی ہے، سج دھج کر نکلتی ہے،
بے پردہ نکلتی ہے، خوشبو لگا کر نکلتی ہے، تو ان باتوں سے بھی زنا کی طرف جانے کا خطرہ ہے۔ لڑکیاں ایسی نکلیں گی وہ بھی گناہ میں واقع ہوں گی، اور جو لوگ ایسی لڑکیوں کو دیکھیں گے وہ لوگ بھی زنا میں اور بے حیائی میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا مسلمان عورتوں کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ گھر سے نکلیں تو باپردہ نکلیں۔ ایک تیسری چیز جس کی وجہ سے زناکاری میں انسان ملوث ہو سکتا ہے وہ مرد اور عورت کا اختلاط ہے۔ مرد عورت ایک ساتھ کہیں پر رہے، اجنبی مرد ہو اجنبی عورت ہو، ایک ساتھ محفل میں، چاہے مدرسے میں، چاہے کالج میں، یونیورسٹی میں، پارک میں، کلبوں میں، کسی بھی جگہ اجنبی مرد اور اجنبی عورتوں کا جو اختلاط ہوتا ہے یہ زناکاری کا سبب ہے۔ یہ ایک راستہ ہے، ایک ذریعہ، ایک وسیلہ ہے جس بنیاد پر مرد اور عورت گناہگار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے ہمیں اختلاط سے منع کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایاکم والدخول علی النساء، مردوں کو حکم دیا ہے عورتوں کی جماعتوں پر، عورتوں کے پاس، عورتوں کے جم گھٹے میں نہ جایا کرو، الگ الگ رہا کرو، مرد الگ رہے، عورتیں الگ رہیں۔ کسی نے رسول اللہ سے سوال کیا اے اللہ کے رسول، اگر دیور ہو گھر میں یا کسی جگہ پہ، اس سے ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ تو موت ہے، عورت کے لیے دیور موت ہے۔ اور آپ سوچیں جو ہمارے سماج کا، سوسائٹی کا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے جس میں سب لوگ اکٹھا رہتے ہیں، بھائی بہنیں، بہویں، دیور دیورانیاں، جیٹھ جٹھائن، ساس سسر، سارے لوگ ایک گھر میں رہتے ہیں، پردے کا وہاں لحاظ نہیں رہتا ہے، اور اسی جوائنٹ فیملی سسٹم کی بنیاد پر بہت سارے گھروں میں بے حیائی ہوتی ہے جس پر گھر کے ذمہ دار دھیان دینے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ بیٹا شادی کر لے، آپ الگ کر دیں، الگ رہے۔ بیٹی جیسے شادی ہو گئی اپنے گھر چلی جاتی ہے، بیٹی کو پکڑ کے گھر نہیں لاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بیٹے کا بھی مسئلہ ہے، جب بیٹی شادی کرتی ہے گھر سے نکلتی ہے، اسی طریقے سے بیٹے کا مسئلہ ہے، جب بیٹا شادی شدہ ہو جائے اپنی بیوی کے ساتھ کہیں دوسری جگہ رہ سکتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک عورت کا جو تصور ہے، بہو، بہن، بیٹی، ماں، یہ بہو کا کیا تصور ہے؟ جب فیملی سسٹم اس طریقے سے ہوتا ہے تو بہوؤں کا جو ہے آمد و رفت، ایک دوسرے کے پاس آنا جانا بڑا لگا رہتا ہے، بھابھی ہوتی ہے، دیور ہوتا ہے۔ جب آپ دیکھیں گے تو عورت کا صرف 3 کردار بڑا ہوتا ہے۔ ایک، جب پیدا ہوتی ہے تو بیٹی کی شکل میں، جب شادی ہوتی ہے تو بیوی کی شکل میں، اور جب بچہ جنم دیتی ہے تو ماں کی شکل میں۔ یہ عورت کا 3 روپ ہے، اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے عورت کے لیے۔ تو جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے، گھر سے نکل جاتی ہے، اسی طریقے سے جب بیٹے کی شادی ہو جائے، بیٹا اپنی مرضی سے کہیں رہ سکتا ہے۔ اگر بیٹا الگ ہونے کی کوشش بھی کرتا ہے تو گھر والے بڑا ناراض ہوتے ہیں، دیکھو یہ گھر سے الگ ہو رہا ہے، بھائیوں سے الگ ہو رہا ہے، ماں باپ سے الگ ہو رہا ہے، یہ گناہ کا کام، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ گناہ نہیں ہے۔ اگر بیٹا شادی کے بعد الگ ہونا چاہتا ہے، الگ رہنا چاہتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ عزت کے لیے، پردے کے لیے اور عفت و عصمت کے لیے بہتر ہے کہ الگ رہے۔ اسی گھر میں بھی اگر رہے تو الگ انتظام سے رہے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر گھر ہی میں، جوائنٹ فیملی میں اگر پردے کا انتظام ہے، سارا نظام درست ہے، تو ساتھ رہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن الگ رہتا ہے تو اس میں بھی کوئی گناہ اور کوئی جرم نہیں۔ تو اختلاط جو ہے سماج کے اندر یہ بڑی مصیبت ہے۔ اختلاط کی بنیاد پر آج بہت سارے جرائم ہو رہے ہیں اور زناکاری اور بے حیائی معاشرے میں پھیل رہی ہے۔ یہ تیسرا سبب تھا۔ اسی طریقے سے ایک چوتھا سبب ہے، کوئی بھی مرد ہو کسی عورت کے ساتھ، اکیلی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرے، اس سے گناہ میں اور بے حیائی میں واقع ہونے کا اندیشہ اور خطرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان، کہ جب کوئی آدمی، کوئی مرد کسی اجنبی عورت کی تنہائی میں ہوتا ہے تو اس کا تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ کسی مرد کو کسی اجنبی عورت کی تنہائی میں نہیں ہونا چاہیے، کسی مرد کو
کسی عورت کی تنہائی میں، اجنبی عورت کی تنہائی میں نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ وہاں پر تیسرا شیطان موجود ہوتا ہے، وہ مرد دل میں برے خیالات ڈالے گا اور عورت کے دل میں گندے خیالات ڈالے گا، اور یہ بات کہاں تک پہنچے گی؟ زناکاری اور بے حیائی تک پہنچے گی۔ تو یہ خلوت اجنبی مرد کا اجنبی عورت کے ساتھ، یہ بھی زناکاری تک لے جاتی ہے۔ مسلمان مرد کو، مسلمان عورت کو خلوت سے پرہیز کرنا چاہیے، خلوت سے۔ اسی طریقے سے پانچواں سبب جس سے آدمی بے حیائی میں واقع ہو سکتا ہے، برا کام کر بیٹھتا ہے، وہ ہے نکاح میں تاخیر کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جائے، من استطاع منکم الباءۃ فلیتجوز، کہ تم میں سے جو آدمی جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے، شادی کی عمر کو پہنچ جائے اور شادی کرنے کی ضرورت پیش آ جائے، قوت مردانگی کی طاقت ہو، شادی کرنے کی طاقت ہو، وہ آدمی شادی کر لے۔ شادی میں تاخیر کرنے کی وجہ سے بھی جرائم ہوتے ہیں۔ لڑکے بہت تاخیر سے شادی کرتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے کرتے، ایم فل اور کیا کیا کرتے کرتے بہت تاخیر کرتے ہیں، اور لڑکیوں کی بھی ہمارے سماج میں شادی کے معاملے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ لڑکیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، جوان ہیں، 30 سال کی ہو گئی، 35 سال کی ہو گئی، 40 سال کی ہو گئی۔ کبھی کہیں والدین شادی نہیں کرتے کہ ابھی عمر ہی کیا ہے، ابھی جو ہے پڑھائی کر رہی ہے، ابھی وقت باقی ہے۔ والدین تاخیر کرتے ہیں، کبھی کبھی لوگوں کی طرف سے تاخیر ہوتی ہے، لڑکی کی طرف سے رشتہ بھیجا جاتا ہے، لڑکے والے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، 100 خامیاں نکالتے ہیں، دیکھ کر چلے جاتے ہیں، تحفہ لے کر چلے جاتے ہیں، کھا کے گھر سے 1000 عیب لڑکیوں میں نکالتے ہیں۔ اس میں یہ خامی ہے، یہ لڑکی ناٹی ہے، یہ لڑکی کالی ہے، یہ لڑکی ایسی ہے، لڑکی ویسی ہے، 1000 خامیاں نکالتے ہیں، اور لڑکی کی شادی ٹلتی رہتی ہے، کینسل ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ 30 سال 40 سال کی عمر کو لڑکی پہنچ جاتی ہے اور شادی نہیں ہوتی ہے۔ ایسی عورت پھر کیا کرے گی؟ غلط کام کر سکتی ہے، برائی کا راستہ اختیار کر سکتی ہے۔ لہٰذا میرے بھائی، نہ صرف لڑکیاں، مردوں کو بھی چاہیے کہ جب جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے، بلوغت کی نشانی ظاہر ہو جائے، گناہ میں واقع کا خطرہ اندیشہ ہو جائے، شادی کر دینا چاہیے۔ اور خاص طور سے آج کے انٹرنیٹ کے زمانے میں، فتنے کے زمانے میں، والدین کو، ذمہ داروں کو، اولیاء الامور کو چاہیے کہ جب بچہ اور بچیاں جوان ہو جائے تو وقت پر شادی کر دیں، پھر شادی کو جو ہے مہنگا نہ کریں، شادی کو آسان بنائیں۔ رسول نے نکاح کو آسان بنایا ہے۔ نکاح ہی ایک ذریعہ، ایک سبب ہے کہ جس کی وجہ سے شرمگاہ حلال ہوتی ہے۔ ہم جو جماع کرتے ہیں، ہم بستری کرتے ہیں، ہمارے لیے ہم بستری کب جائز ہے؟ جب ہم پاکیزہ نکاح کرتے ہیں، نکاح کے ذریعہ شرمگاہ حلال ہوتی ہے۔ لہٰذا نکاح کو اگر ہم آسان کریں گے تو زناکاری رکے گی، بے حیائی کا دروازہ بند ہوگا۔ نکاح کو مشکل کریں گے تو لڑکیوں کی شادی نہیں ہوں گی، لڑکیاں گھر میں بیٹھی رہیں گی، اور پھر ایک مرد جب دوسری شادی کی خواہش کرتا ہے، بیوی روکتی ہے، پہلی بیوی روکتی ہے کہ تم شادی نہیں کر سکتے ہو، ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنا پڑے گا۔ یہ بھی ایک سبب ہے کہ وہ آدمی پھر تاک جھانک کرتا ہے، دوسری عورتوں کے چکر میں رہتا ہے اور زناکاری کر بیٹھتا ہے۔ لہٰذا ان بہنوں سے بھی گزارش ہے جو اپنے شوہروں کو دوسری شادی سے منع کرتی ہیں، اپنے شوہر کی اس معاملے میں مدد کریں۔ اگر شوہر شادی کرنا چاہتا ہے، طاقت رکھتا ہے اور عدل و انصاف کر سکتا ہے ایک سے زیادہ بیویوں کے درمیان، تو بلا شبہ آپ شادی کرنے کی اجازت دیں اور شادی کرنے دیں، آپ اس میں روڑا نہ اٹکائیں، ورنہ اگر شوہر گناہ کرتا ہے اس کا گناہ بیوی کے سر بھی جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی ایک سبب ہے بے حیائی تک پہنچنے کا۔ اسی طریقے سے ایک سبب جو بے حیائی تک لے جاتا ہے وہ ہے آج کے زمانے میں جدید وسائل کا استعمال غلط طریقے سے، موبائل کا استعمال غلط کرنا، انٹرنیٹ کا استعمال غلط کرنا، ٹی وی کا استعمال غلط کرنا، یہ جو جدید وسائل ہیں ان کا غلط استعمال کرنا، موبائل سے اچھی چیز دیکھنے کے بجائے گندی چیز دیکھنا، گندی تصویر دیکھنا، لڑکیوں سے، اجنبی لڑکیوں سے چیٹ کرنا، ان سے دوستی کرنا، ان سے محبت کرنا، باتیں کرنا، ان کے ساتھ ویڈیو کال اور چیٹ کرنا۔ آج کے زمانے میں جو یہ فتنے ہیں، ان فتنوں کو ہمیں سمجھنا ہے، اور جو جدید وسائل ہیں ان وسائل کا کم سے کم استعمال کریں اور پازیٹیو استعمال کریں۔
پازیٹیو استعمال، موبائل کا اتنا ہی استعمال جتنی ضرورت ہو، اور موبائل کا اسی طریقے سے استعمال، انٹرنیٹ کا اسی طریقے سے استعمال جو ہمارے لیے حلال اور جائز ہے۔ انٹرنیٹ کا غلط استعمال نہ کریں، گندی فلم نہ دیکھیں، گندی تصویر نہ دیکھیں، گندی کتابیں نہ پڑھیں، گندے جو ہے ویڈیوز نہ دیکھیں۔ ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا۔ آج دیکھتے ہیں جو گندی فلمیں یا جو ہے یہ ہندی فلمیں یا سیریل جو لوگ دیکھتے ہیں، وہی لوگ بے حیائی کی طرف جاتے ہیں، گانا سنتے رہتے ہیں، فلمیں دیکھتے رہتے ہیں، بے حیائی کی چیز دیکھتے ہیں، پھر وہ اپنے ذہن کو سکون دینے کے لیے بے حیائی کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور زناکاری میں واقع ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا بھی اثر پڑتا ہے، اور ان چیزوں کی بنیاد پر آدمی بے حیائی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اور سب سے آخری پوائنٹ جو ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے زنا میں جو آدمی واقع ہو جاتا ہے یا زنا کر بیٹھتا ہے، اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، 100 کوڑے لگائے جائیں گے، مرد ہو یا عورت ہو، اور 1 سال کے لیے وطن سے نکال دیا جائے گا، اس جگہ سے باہر کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر شادی شدہ مرد اور عورت زنا میں واقع ہو جائے اور جرم ثابت ہو جائے، تہمت نہیں، کسی پر تہمت نہیں لگانی ہے، جرم ثابت ہو، جرم ثابت ہو جائے، یا عورت اقرار کر لے ہاں میرے ساتھ زنا ہوا ہے، یا زناکار زانیہ عورت یا زانی مرد اقرار کر لے اپنے گناہ کا، یا عورت کو حمل ظاہر ہو جائے، عورت کو حمل ظاہر ہو جائے، یعنی زنا ثابت ہو جائے تو زانیہ عورت اور زانی مرد ان دونوں کو رجم کیا جائے گا۔ اگر یہ قانون کسی معاشرے میں نافذ نہ کیا جائے تو پھر اس معاشرے میں زناکاری عام ہو جاتی ہے۔ آج زناکاری عام کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے ہو رہی ہے کہ جب گناہ ہوتے ہیں تو ان کو سزا نہیں دی جاتی۔ اگر سزا دی جائے، کسی بھی بستی میں ایک مرد کو یا صرف ایک عورت کو پتھر سے مار مار کر ہلاک کیا جائے، اس بستی میں کوئی زنا کرنے کا ارادہ نہیں کرے گا۔ یہ اسلامی قانون ہے۔ اور آج بھی سعودی میں اگر کھلے عام زناکاری نہیں ہے یا زناکاری کا منظر ہمیں نہیں ملتا ہے تو اسی بنیاد پر کہ یہاں سزا نافذ کی جاتی ہے۔ جہاں زناکاری کی بنیاد پر سزا نافذ نہیں ہوتی ہے وہاں جو ہے پھر زناکاری عام ہو جاتی ہے۔ تو ان وجوہات کی بنیاد پر زناکاریاں اور فحشکاریاں سماج میں، انسانی زندگی میں آتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائی جو پوائنٹس، جو اسباب میں نے بیان کیے ہیں، ان سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باراللہ ہمارے نظروں کی حفاظت فرما، ہمارے دلوں کی حفاظت فرما، ہمارے ہاتھ اور پیر کی حفاظت فرما، ہمارے پورے جسم کی اور شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص اس زبان کی ضمانت دے دے اور شرمگاہ کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اگر جنت میں جانا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنت کی اگر خواہش رکھتے ہیں تو اپنے شرمگاہوں کی ہمیں حفاظت کرنی پڑے گی۔ بارے اللہ ہم سب لوگوں کو نیک بنا دے، ایک بنا دے، دین پر چلنے کی توفیق دے، جب تک زندہ رہیں ایمان پر، اسلام پر قائم اور دائم رہیں، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔